السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسیہ خان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہاں پر ہماری جو بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ٹین ایج بچیاں ہیں، وہ جو ہیں وہ کتنی غیر محفوظ ہیں۔ مطلب جو پاکستان ہے ہمارا ان بچیوں کے لیے کتنا غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ کوئی گلی محلہ علاقہ ہے، ایون کہ رشتہ داروں پہ بھی ہم بھروسہ نہیں کر سکتے اپنی بچیوں کے لیے۔ لیکن یہ کتنی حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ بچی کی اگر ڈیتھ ہو جائے، کسی بچی کی، کسی لڑکی کی، تو ہم قبرستان میں بھی بھروسہ نہیں کرتے کہ وہاں پر بھی ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں مرنے کے بعد بھی، کہ ان کو مرنے کے بعد بھی قبر سے نکال لیا جاتا ہے یا ان کی بے حرمتی، ان کی میت کی جاتی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، یا ان کے ساتھ اور بھی کوئی عمل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اسی طرح کی خبر آج میرے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ جی ناظرین، آج کا جو میرے پاس ایک واقعہ ہے، جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، یہ راولپنڈی کا علاقہ ہے، تھانہ دھمیال کا علاقہ ہے، گرجا روڈ۔ افسوسناک واقعہ وہاں پر یہ پیش آیا ہے کہ 7 سالہ بچی الینا جو ہے اس کی پرسوں ڈیتھ ہوئی تھی، 26 اگست کو۔ اچھا، کل جو ہے جب اس کے والد، پرسوں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تدفین ہوئی، اس کے بعد جو اس کے والد ہیں، کل صبح جب وہ دعا کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ قبر کی جو مٹی ہے وہ اس کی کھدائی کچھ کی گئی ہے، اور جو اس کا کفن ہے، جو پاس اس کی قبر کی کوئی حویلی تھی، وہاں پر وہ چھوٹا کفن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب یہ چیز جو ہے، مطلب باپ جو تھا اس کے لیے بہت ہی پریشانی کی بات تھی کہ ایسا کیا ہے، مطلب وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کسی نے کوئی اس کی قبر کشائی کی ہے، کس مقصد کے لیے اس کی قبر کو کھودا گیا۔ وہ پریشان ہوا، اس نے پولیس کو اطلاع دی ہے، پولیس نے اسی وقت بر وقت کارروائی کی ہے اور انہوں نے اپنی نفری بھیجی، اسی وقت وہ لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے دیکھا ہے۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مطلب کھدائی ایسی نہیں ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو جو کفن ہے وہ کیسے قبر سے باہر آ گیا، سوچنے کی بات ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے کہ عدالت قبر کشائی کی اجازت دے۔ اب قبر کشائی کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا کیا، لیکن یہ واقعہ جو ہے بہت ہی شاکنگ ہے، افسوسناک ہے۔ اب خیر، پولیس کی طرف سے نا کورٹ کا جو آرڈر آیا اس میں یہ کہ پولیس کے نے جو ہے نا وہاں پر سیکیورٹی تعینات کر دی ہے جب تک عدالت کا کوئی صحیح فیصلہ نہیں آ جاتا قبر کشائی کے حوالے سے، کیونکہ قبر کشائی ہوگی پھر معلوم ہوگا کہ وہ بچی اندر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کا کفن باہر ہے، جو کہ سوچنے کی بات ہے کہ کفن کیسے باہر آیا، اسی بچی کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ہمارے جو آج کل کا جو ماحول ہے نا، اتنی فرسٹریشن ہے کہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ زندہ بچیوں کو کیا، یہ مردہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کچھ اس طرح کا اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، اور دوسری جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو گندے لوگ کالا علم کرتے ہیں ان کو ایسی بچیوں کی، یا کسی مطلب ایک فریش کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈیڈ باڈی ہو جس کے اوپر یہ اپنا عمل کر سکے، کوئی معصوم بچہ ہو جس کے اوپر یہ عمل کر سکے، تو دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کالے علم والے نے اس طرح کی کوشش کی ہو اور وہ ابھی اس کوشش میں کامیاب نہ ہوا ہو۔ یہ شکر، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، جیسی کوئی ہو، تو وہ رات کو انہوں نے نظر میں رکھا ہوتا ہے۔ اس میں نا ہمارے بڑے بوڑھے بات کرتے تھے کہ جب آپ کی بچیاں، جوان بچیاں یا کوئی چھوٹی بچیاں فوت ہو جائیں تو آپ کبھی بھی ان کی جو قبر کے اوپر ہے نا، ان کی ایک تو ڈیٹ آف برتھ نہ لکھیں، ان کے مرنے کی کوئی تاریخ نہ لکھیں، کچھ نہ لکھیں، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ بچی کی جو عمر ہے وہ کیا ہے، بچے کی عمر جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو کالے علم والے لوگ ہوتے ہیں نہایت ہی گندے لوگ ہوتے ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایمان نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، ان کو صرف اپنے عمل سے مطلب ہوتا ہے، اور یہ اس عمل کے لیے یہ اس طرح قبرستانوں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی کوئی اس کی اپڈیٹ آئے گی وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں راولپنڈی کے علاقے سے رہنے والے اور گرجا روڈ سے ہیں، اور اگر کوئی یہ جو میرے پاس جو سٹوری ہے، جو ان کے والد صاحب ہیں جنہوں نے یہ پولیس کو کمپلین کی ہے اور مقدمہ درج کروایا، اگر ان کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل آپ کے پاس ہو تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ ان کا نمبر اگر آپ مجھے دے سکیں تاکہ میں ان سے بات کر کے مزید اپڈیٹ لے سکوں کہ اصل واقعہ ہے کیا اور انہوں نے کیا دیکھا، کس طرح ہے، کیونکہ ابھی یہ میرے پاس صرف اتنی اطلاع تھی تو میں نے کہا ضرور اپنے ناظرین سے شیئر کروں جو وہاں کے علاقہ مکین ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔
امید ہے ناظرین آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.